ناکامی کا کوئی دوست نہیں ہوتا، مگر کامیابی کے ہزار دوست ہوتے ہیں۔ دنیا میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر کامیابی کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے یقین۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جو بھی منصوبہ بنا لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسے پیدائشی طور پر ایک اندھے شخص کو سرخ رنگ کے بارے میں بتانا جس نے کبھی رنگ دیکھا ہی نہ ہو ممکن نہیں، اس طرح بغیر یقین کے کامیاب ہونا بھی ممکن نہیں۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک سپہ سالار کو یہ فیصلہ لینا تھا کہ وہ اپنی فوج کو جنگ کے میدان میں اتارے یا نہ اتارے۔ آخر کار وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ جنگ کرنی ہے۔ اس نے اپنی تمام فوج کو کشتیوں کے ذریعے دشمن ملک کے ساحل پر اتار دیا اور ایک عجیب و غریب حکم دیا جس نے وہاں موجود تمام افراد کو حیران و پریشان کر دیا، کیونکہ اس نے جو حکم دیا وہ عقل تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے اور اس یقین کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا جائے کہ جیت ہماری ہوگی اور واپسی کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یقین کیا چیز ہے۔ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ایک ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہر شخص جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے کامیابی کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ شکاگو میں لگنے والی آگ نے تمام لوگوں کی دکانیں جلا دیں۔ تمام لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب یہاں نئے سرے سے کام کرنے کے بجائے کسی اور جگہ جا کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ مگر وہاں ایک شخص تھا جس نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ ٹھیک اسی جگہ جہاں پر میرا سٹور جل رہا ہے اور راکھ کے سوا کچھ نہیں، میں اسی جگہ دنیا کا سب سے بڑا سٹور کھڑا کروں گا، چاہے اسے کتنی بھی دفعہ یہ لوگ آگ لگا دیں۔ اور صرف 15 سال ایسا کر دکھایا، اور وہ سٹور آج بھی ٹھیک اسی جگہ قائم ہے جہاں پر اس کی نئے سرے سے ابتدا کی گئی تھی، اور ملبہ سے ایک بڑے مال تک کا سفر صرف ایک شخص کے یقین کی داستان ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو اس وقت تک شکست نہیں دی جا سکتی جب تک اسے اس شکست کا یقین نہ ہو جائے۔ نپولین ہل اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا اور میں نے اسے پہلی بار اٹھایا تو مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ اس دنیا میں ایسے آیا ہے کہ اس کے چہرے پر کان موجود ہی نہیں تھے۔ ہم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے ہمارے اس ڈر کی تصدیق کر دی کہ شاید یہ بچہ ساری زندگی سن اور بول نہ سکے۔ اس وقت میں نے یہ کہا کہ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا، کیونکہ میں اس بچے کا باپ تھا۔ ایک رائے ڈاکٹر نے دی تھی اور ایک رائے میں نے اپنے دل میں محفوظ کر لی تھی کہ یہ بچہ بولے گا بھی اور سنے گا بھی۔ میرے دماغ میں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا بولے گا بھی اور سنے گا بھی۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہوگا اور میں اس طریقے تک پہنچوں گا ضرور۔ میرے بیٹے کے ظاہری طور پر کان نہ تھے، اگر وہ بولنا سیکھ بھی جاتا، سننے بھی لگتا، مگر اس کے بظاہر کان تھے ہی نہیں۔ میں نے یہ یقین اس کے دماغ میں بھی بھرنا شروع کر دیا۔ جب وہ بڑا ہونے لگا تو ارد گرد موجود چیزوں کو نوٹس کرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تھوڑی بہت ہی صحیح اس میں سننے کی حس موجود ہے۔ جب وہ اس عمر میں پہنچا جس عمر میں عموماً بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے ذرا بھی بولنے کی کوشش نہ کی، مگر وہ اپنے ارد گرد موجود آوازوں پر تھوڑا بہت رسپانس دیتا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے میرے یقین کو اور بھی پختہ کر دیا کہ اگر اس میں تھوڑی بہت بھی سننے کی صلاحیت ہے تو اسے اور زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے اس بات کو واضح کر دیا۔ ہم نے ایک گرامو فون لیا۔ جب اس نے گرامو فون پر میوزک سنا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اور ہمیں میوزک میں اس کی پسند ناپسند کا بھی پتہ لگنے لگا۔ ایک گانے کا تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس گانے پر خوب رسپانس دیتا تھا۔
وہ اپنے دانت سختی سے بینچ لیتا اور کئی کئی گھنٹے اس گانے کو سن کر ڈانس کرتا۔ یہ دانت بینچ کر سننا ہمیں اس وقت سمجھ میں آیا جب ڈاکٹر نے ہمیں بورن کنڈکشن کا بتایا، اور اس کی کان پٹی کے نیچے جہاں کان ہوتے ہیں وہاں اگر کچھ بولا جاتا تو وہ اسے سن سکتا تھا۔ کچھ عرصہ میں وہ تتلانا اور کچھ الفاظ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے یقین کو آہستہ آہستہ ٹرانسفر کرنے لگا اور ہر رات ایک نئی کہانی اس کو سناتا اور اپنے ہونٹ اس کی کان پٹی پر لگا کر اس کو حوصلہ اور ہمت دیتا اور اپنی کہانی میں نئے نئے رنگ بھرتا اور اس کو اکساتا تاکہ وہ سن اور بول سکتا۔ اسے نارمل بچوں کے اسکول میں داخل کرایا گیا، اگرچہ مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آخرکار وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ ہائی اسکول پاس کر کے کالج تک چلا گیا اور آہستہ آہستہ اس میں سننے کی صلاحیت اجاگر ہونے لگی۔ اس کے کالج کے آخری دنوں میں ایک نئی ہیئرنگ ایڈ ایجاد ہوئی جسے ٹرائل کے لیے میرے بیٹے کو دیا گیا۔ وہ پہلے بھی کئی ڈیوائسز لگا چکا تھا مگر وہ تمام ڈیوائسز سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی بے دلی سے وہ ڈیوائس لگائی اور پھر وہ ہو گیا جس کا مجھے یقین تھا، ایک نہ ایک دن میرا بیٹا اپنے ارد گرد موجود آوازوں کو سنے گا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا، اس سے باتیں کی اور اپنی کلاس میں موجود لوگوں اور استاذہ کی آوازیں سنی۔ پہلے تو اگر کسی کو اس سے بات کرنا ہوتی تو اس کے قریب آ کر چیخ چیخ کر اسے کوئی بات کی جاتی تھی، تب اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ اس نے ہیئرنگ ایڈ بنانے والی کمپنی کو خط لکھا اور انہیں اپنے ایکسپیرینس سے آگاہ کیا۔ کمپنی نے اسے اپنے ہیڈ آفس بلا کر تمام سٹاف سے ملوایا اور چیف انجینئر سے بھی ملوایا، جسے میرے بیٹے نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا اور اسے کہا کہ وہ اس کی وجہ سے سننے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس نے کمپنی کو آفر دی کہ وہ اس ڈیوائس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتا ہے اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ان لوگوں کو دے سکتا ہے۔ کمپنی نے اسے اپنا برانڈ ایمبیسیڈر رکھ لیا۔ اس نے اپنا ایک پروجیکٹ بنا کر کمپنی کو دیا اور کمپنی نے اسے منظور کر لیا۔ اس نے یہ عزم کیا کہ وہ قوت سماع سے محروم لوگوں کی مدد کرے گا اور اس نے قوت سماع سے محروم لوگوں کو سننا اور بولنا سکھانے کے لیے کلاسیں شروع کیں، اور آخرکار میرا بیٹا، میرے اس یقین پر کہ میرا بیٹا سنے گا بھی اور بولے گا بھی، اور نہ صرف وہ اس پر پورا اترا بلکہ اس نے دوسروں کو بھی سننا اور بولنا سکھایا۔